أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل العلم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں جو نیکوکار لوگوں کے لیے رہبر اور سراسر رحمت ہے۔ جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو فضول باتوں کو مول لیتے ہیں کہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اسے ہنسی بنائیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو تکبر کرتے ہوئے اس طرح وہ منہ پھیر لیتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں ڈانٹ لگے ہوئے ہیں۔ آپ اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک کام بھی کیے ان کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا سچا وعدہ ہے، وہ بڑے عزت و غلبے والا اور کامل حکمت والا ہے۔ اسی نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا، تم انہیں دیکھ رہے ہو، اور اس نے زمین میں پہاڑوں کو ڈال دیا تاکہ وہ تمہیں خود جنبش نہ دے سکے، اور ہر طرح کے جاندار زمین میں پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی برسا کر زمین میں ہر قسم کے نفیس جوڑے اگا دیے۔ یہ ہے اللہ کی مخلوق، اب تم مجھے اس کے سوا کسی دوسرے کی مخلوق تو دکھاؤ۔ کچھ نہیں، بلکہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہم احفظنا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان عظیم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہمیں اللہ تعالیٰ کی باتیں سننے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہمیں جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب۔ میری بہنوں، آج ہم سورۃ اللقمان شروع کرنے جا رہی ہیں۔ یہ وہ سورت ہے جو الحمدللہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، ایسی سورت جس میں کہ الحمدللہ اتنی بھرپور نصیحتیں ہیں حکیم لقمان کی کہ اس کے متعلق یعنی اللہ تعالیٰ نے اس حکیم جو جن کے بارے میں مختلف اقوال آتے ہیں کہ وہ حکیم تھے، کوئی کہتے ہیں کہ صرف حکمت والے تھے، کوئی کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو یعنی نبیوں میں سے تھے، کوئی کہتے ہیں کہ وہ پیغمبروں میں سے تھے۔ بہرحال ہر ایک اپنا اپنا الگ الگ یعنی نظریہ پیش کرتا ہے ان کے تعلق سے، لیکن سچ یہ ہے کہ وہ ایک حکیم تھے، بس ان کا یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے تھے، اور ان کے بارے میں قرآن میں ایک اللہ تعالیٰ نے سورہ ہی نازل کر دیا۔ اور سبحان اللہ، اب دیکھیے اس سورے میں ان کی نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہیں، اور ایسے کئی یعنی کیا کہنا چاہیے کہ ایسے کئی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بتلانے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ایسی آیتوں کے مجموعے کو جمع کر دیا، اس کا نام ہی سورۃ اللقمان رکھ دیا۔ اور یہ سورہ میری بہنوں مکیہ ہے، مکے میں نازل ہوئی، اور مکے میں اس وقت کے لوگ حکیم لقمان کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ یعنی حکیم لقمان بہت ہی پرانے دور کے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے کے، بہت پہلے کے ہیں، تو ان کی باتوں کو یہاں پر جمع کر دیا گیا، اس سورے کا نام ہی سورۃ اللقمان رکھ دیا گیا۔ اور بالکل چھوٹی سی صورت ہے، 34 آیات پر مشتمل، یعنی مختصر صورت میں جامع آیتیں ہیں، بہت زبردست حکمتوں والی بھرپور باتیں ہیں اس میں، اور بڑی عمدہ درس و نصیحت ہے۔ آئیے انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے حروف جو حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، تو یہ تو سب کو معلوم ہے کہ حروف مقطعات اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انسان کی کمزوری کے لیے، جیسے مطلب اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا کہ انسان کمزور ہے، اگر جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وہ علم دینا نہیں چاہا تو وہ خود سے نہیں لے سکتا۔ جیسے الف لام میم، اس چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں دینا چاہا، بس ایک حروف دے دیے اور کہا کہ یہ حروف کا مجموعہ کچھ معنی رکھتا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں وہ معنی نہیں بتلانا چاہا، تو انسان کتنی بھی کوشش کر لے لیکن وہ نہیں بتلا سکتا، نہیں جان سکتا۔ تو میری بہنوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ سے مانگے اللہ ہمیں علم عطا کر، اللہ ہمیں قرآن کا علم عطا کر، اللہ ہمیں حق کا علم عطا کر، اللہ سے مانگے اور اللہ ہمیں دے گا، ورنہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ حتیٰ کہ اگر کوئی چیز کا علم بھی حاصل کرنا چاہے بندہ اور اللہ نے اس کی قسمت میں نہیں رکھا اس علم کو حاصل کرنا، تو پھر نعوذ باللہ وہ علم سے محروم ہو جائے گا، ہے نا۔ کئی لوگ ہیں جو علم سے محروم ہیں، علم جیسی نعمت کبریٰ مانگنے پر ملتی ہے، تڑپ کے مانگے اللہ سے ہدایت۔ علم کیا ہے؟ علم کے ذریعے سے بندے کو ہدایت ملتی ہے، ورنہ وہ علم جو برائے علم ہی ہو، علم برائے علم ہو، علم برائے ہدایت نہیں ہو، تو پھر ویسا علم تو بے فیض علم ہے۔ جیسے کہ کئی لوگ علم حاصل کرتے، آپ کو پتا ہے یہودی لوگ بھی قرآن کے عالم ہوتے، بعض یہودی لوگ بھی قرآن کے عالم ہوتے، لیکن کیا یہودیوں کو اللہ نے ہدایت دی؟ نہیں دیا۔ کئی ایسے ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، قرآن کے عالم ہیں وہ لوگ، لیکن ان کو ایمان کی محرومی کی وجہ سے ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ تو میری بہنوں، علم وہ دولت ہے جس کے ساتھ ہدایت اللہ سے مانگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر انسان کو یہ بتلا دیا حروف مقطعات کے ذریعے سے کہ وہی علم جو میں تمہیں دوں تم لے سکتے ہو، اگر میں نہ دینا چاہوں تو تم نہیں لے سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو حروف مقطعات وہ ہیں میری بہنوں، یہ اس کے کیا کہتے ہیں کہ کئی ایسے سوروں کے شروعات میں حروف مقطعات آئے ہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ ہی کا نازل کردہ کتاب ہے، اور جس پیغمبر پر یہ نازل ہوا وہ ایک سچے رسول ہیں، وہ شریعت لے کر آئے تھے۔ انسان اس کا محتاج ہے شریعت کا، اور شریعت کسی کی محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ حروف مقطعات سے سورہ شروع ہو رہا ہے،
آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کیسی آیتیں ہیں؟ حکمت والی آیتیں. حکمت، حکمت دیکھیے حکیم کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے نا حکیم کس کو کہتے ہیں؟ حکیم کسے کہتے ہیں؟ حکیم ڈاکٹر کو کہتے ہیں، ہے نا. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یونانی جو علاج کرتا ہے وہ حکیم ہے، جو ایلوپیتھی کا علاج کرتا ہے وہ ڈاکٹر ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ڈاکٹر ایک انگلش ورڈ ہے اور حکیم ایک اردو اور عربی میں استعمال ہونے والا لفظ ہے. حکیم اردو میں بھی استعمال ہوتا اور عربی میں بھی استعمال ہوتا. حکیم کا معنی ہی ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کا معنی حکیم ہے. یعنی انگلش ورڈ حکیم ہے اس کے لیے اور اردو اور عربی اصطلاح اس کی حکیم ہے. تو اب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جا رہے، نہیں نہیں میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہی ہوں، حکیم کے پاس جا رہی ہوں ایک یونانی دوا کھانے کے لیے. تو ہنسی آتی ہے یہ سن کر کے، سبحان اللہ، یہ بھی حکیم ہے وہ بھی حکیم ہی ہے. اردو میں حکیم کہتے ہیں، انگلش میں ڈاکٹر کہتے ہیں. سمجھ آیا؟ تو سبحان اللہ. بہرحال حکیم یعنی ڈاکٹر کو ہی حکیم کہتے ہیں، حکمت والا، یعنی حکمت کے ساتھ وہ دوا دیتا ہے. حکیم حکمت کے ساتھ. تو کسی کو بیماری لاحق ہو گئی تو وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ کسی کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی تو وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ بیماری کے آنے پر حکیم کے پاس جاتا ہے. کیوں جاتا ہے حکیم کے پاس؟ کیونکہ وہ حکمت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اس کا علاج کرتا ہے. تو میری بہنوں، قرآن بھی حکیم ہے، یعنی یہ حکمت کے ساتھ کا آپ کا علاج بتلا رہی ہے. قرآن کیا ہے؟ قرآن حکیم یعنی حکمت سے بھرپور ہے. حکیم کہتے ہیں حکمت والے، یعنی حکمت والی کتاب ہے. حکمت والی کتاب ہے مطلب اس میں ہمارے لیے روحانی بیماریوں کا علاج ہے. ایک ہوتی ہے جسمانی بیماری، ایک ہوتی ہے روحانی بیماری. اب روحانی بیماریوں کے لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے، کئی ڈاکٹرز پریشان ہیں، ڈاکٹرز کئی پریشان ہیں روحانی بیماریوں کو لے کر. روحانی بیماریوں میں سے ایک وہ بہت زیادہ عروج پر ہے نا آج کل، اینگزائٹی. اینگزائٹی ایک نئی بیماری شروع ہوئی. کیا؟ ڈپریشن کا شکار ہے. ڈپریشن، تو یہ ڈپریشن کی گولی دے رہے ہیں، اب ٹیبلٹ دے رہے ہیں ڈپریشن کی. کیا ٹیبلٹ رہتی؟ وہ صرف کھا کے سو جاتے، نیند کی ٹیبلٹ رہتی، سلا دیتے. سو جاؤ، دماغ فریش ہو گیا تو پھر ڈپریشن ختم ہو جاتا. نہیں، پھر ان کو پھر تھوڑی دیر اچھے رہ رہے ہیں پھر ڈپریشن ہو رہا. یہ ڈپریشن کیا ہے؟ یہ یعنی انسان مایوس ہو جانا. ڈپریس بولتے ہیں نا، مایوس ہو جانا. ڈپریشن یعنی مایوسی کا شکار. یہ بیماری کیسی بیماری ہے؟ روحانی بیماری ہے. اس کا علاج قرآن کرتا ہے. اینگزائٹی، ڈپریشن، یہ جو ہے نا، اس کی وجہ سے لوگ دھیرے دھیرے آگے بڑھتے بڑھتے یہ بیماری ہارٹ پہ ڈال دیتی، برین پہ ڈال دیتی، ہارٹ اٹیک آ جاتا، برین ٹیومر ہو جاتا. تب یہ بیماری کا علاج کہاں لائیں گے؟ قرآن کے ذریعے سے. قرآن دلوں کے مرض کا علاج ہے. تو یہ حکمت سے بھرپور آیتیں ہماری ایسی بیماریوں کا علاج کرتی ہیں میری بہنوں. روحانی اگر انسان تندرست رہا تو اس کا جسم بھی تندرست رہتا. روح اس کی مردہ ہو گئی تو جسم بھی اس کا مردہ. روح اس کی بیمار ہو گئی تو جسم بھی اس کا بیمار ہوگا اور مختلف بیماریاں گھیریں گی. تو اسی لیے کہتے ہیں نا قرآن میں شفا ہے. قرآن میں شفا ہے یعنی بیماریوں سے شفا ہے. تو یہ حکمت والی کتاب ہے. اس میں اللہ نے ہمارے لیے حکمت سے بھرپور ایسی باتیں رکھی ہیں جس پر عمل کرنے سے انسان بیماریوں سے دور ہوتا ہے، روحانی بھی جسمانی بھی. بہرحال اللہ تعالیٰ اس قرآن کا تعارف دیتے ہوئے فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ وہ آیات ہیں جو کتاب حکیم، یہ وہ کتاب ہے جس میں حکمت سے بھرپور آیتیں ہیں. اور کس کے لیے ہے؟ ہدن، ہدایت کس کے لیے ہے؟ ہدایت سب کے لیے نہیں ہے. اللہ نے تو قرآن سب کے لیے دے دیا، ساری دنیا کے لوگ قرآن پڑھ سکتے ہیں. ساری کائنات میں یعنی جو بھی انسان جہاں کہیں بھی ہو وہاں پر وہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے. اس کو اللہ نے قرآن پہنچایا، دنیا کے کونے کونے تک اللہ نے قرآن کے کلام کو پہنچایا ہے نا. دنیا کے کون سے بھی کونے میں چلے جاؤ آپ کو قرآن ملے گی. تو وہ قرآن کا علم، اس سے ہدایت وہی لے سکتا ہے. ہدایت اور رحمت دو چیزیں، یعنی ہدایت بھی اس کے لیے ہے اور رحمت بھی اس کے لیے. کس کے لیے؟ للمحسنین. کمپلیٹ ہدایت، کمپلیٹ رحمت کون لے سکتا ہے؟ محسنین جو ہوں، نیکوکار لوگ جو ہوں. بدکار کوئی ہے، گنہگار ہے، تو اس کو تو ہدایت ہی نصیب نہیں ہوتی.
اگر کوئی گناہگار ہے تو اس کو تو ہدایت کیسے ملے گی جب تک وہ خود نہ چاہے؟ تو یہ ایسی زبردست باتیں ہیں میری بہنوں، جو آج ہم آج کے درس میں جو سن رہی ہیں، وہ لاکھوں کروڑوں کی باتیں ہیں، لاکھوں کروڑوں کی باتیں، لاکھوں کروڑوں بھی خرچ کر دیا بندہ تو وہ بات اسے نہیں مل سکتی۔ جیسے میں نے ابھی مثال دیا نا آپ کو، لوگ ڈپریشن کا شکار ہو کر لاکھوں کروڑوں خرچ کر لے رہی انسان کو ڈپریشن کے اندر سے نکالنے کے لیے، لیکن اس کو نکل رہا ہی نہیں باہر، نکل رہا نہیں باہر۔ قرآن ایک ایسی حکمت والی کتاب ہے، اگر اس کی آیتیں اس کو دے دی جائیں اور وہ سمجھ کر پڑھے، عمل کرنا شروع کرے، تو یہ تمام بیماریوں سے وہ پاک ہو جائے گا، بشرط یہ کہ وہ خود چاہے، وہ نیکوکار ہو۔ نیک بنیں گے ہم تو انشاءاللہ قرآن سے ہمیں ہدایت ملے گی۔ میری بہنوں، نیکی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، اور یہ وہ چنگاری ہے جو دلوں میں، قلوب میں اٹھتی ہے، یہ وہ جذبہ ہے جو قلب میں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ سے شدت سے دعا کریں، اللہ ہمارے قلوب کو ایمان کے نور سے منور کر دے، اللہ ہمارے قلوب کو ایمان کے نور سے منور کر دے، اللہ ہمارے متحرک جسم بنا دے، حرکت کرنے والے، دین کی راہ میں حرکت کرنے والے جسم ہمارے بنا دے۔ آج ہمارے جسم مردہ ہیں اس حساب سے کہ ہم دین کے لیے متحرک نہیں ہیں، دین کے حساب سے مردہ ہے جسم، دین کے لیے متحرک نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں ایسے جسم عطا کر جو دین کے لیے متحرک ہوں، اللہم آمین یا رب۔ میری بہنوں، ہدایت، ہدایت رحمت کیسے ملے گی؟ نیکار ہونے سے ملے گی۔ محسنین کا ترجمہ کیا جاتا ہے نیکوکار، اس میں جب آپ اور بھی اس کے معنی کو دیکھیں گے تو احسان وہ چیز ہے میری بہنوں جو حدیث جبریل یاد آتی ہے اس لفظ محسن پر، کہ احسان کا درجہ کیا ہے کہ تم تو اس کو نہیں دیکھ سکتے رب کو، لیکن رب تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ تقوی اندر پیدا ہو، یعنی آپ کے عمل میں اخلاص بھرپور ہو تو وہ محسن ہوتا ہے۔ تقوی سے بھی بڑھ کے لیول جو ہوتا ہے وہ احسان کا ہے، تقوی سے بڑھ کے لیول جو ہوتا ہے وہ احسان کا، یعنی محسن ایسی نیکی کرنے والا جو خالصتاً اللہ کے لیے نیکیاں کرتا ہے، تو وہ کامل ہوتا ہے۔ خالصتاً اللہ کے لیے نیکیاں کرنے والا، پورا پورا یعنی کمپلیٹ نیکیاں، ایسا نہیں کہ زندگی کے ایک شعبے کو چھوڑ دے رہا ہے دوسرے شعبے کو اپنا رہا ہے، جیسے بعض لوگ بولتے نا کہ نہیں نہیں انہوں بہت نیک ہے، نمازی پرہیزگار بہت نیک ہے، خالی ایک جھوٹ بولنے کی عادت چلے جانا۔ ارے نیک کیسا ہوا بندہ؟ نیک اس وقت ہوگا جب ساری برائیاں چھوڑے، کچھ برائیوں کو چھوڑ رہا ہے، کچھ نیکیوں کو اپنا رہا ہے، کچھ نیکیوں کو اپنا رہا ہے، کچھ نیکیوں کو چھوڑ رہا ہے، کچھ برائیوں کو چھوڑ رہا ہے، کچھ برائیوں کو اپنا رہا ہے۔ تو وہ نیک کیسے ہوا؟ نیک وہ ہوگا جو کمپلیٹ اللہ کی فرما برداری کرے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں مکمل ایمان والے بنا، مکمل ایمان والے بنا، مکمل نیکوکار بنا، مکمل متقی بنا، ہمیں اور ہماری اولادوں کو، اللہم آمین یا رب۔ میری بہنوں، میری بہنوں، یہ وہ چیزیں ہیں کمپلیٹ وہی قبول ہوں گی، جیسے میں نے کہا نا، مکمل ایمان، مکمل تقوی، مکمل نیکوکاری، مکمل نیکیاں۔ یہ کیوں مکمل مکمل میں نے کیوں کہا؟ کیونکہ احسان، محسن و متقی وہی ہوتا ہے جو کامل ہوتا ہے، اور وہی کامل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ ورنہ دیکھیے، ایک پالک کا کٹا بھی لیتے ہیں ہم، اگر وہ مکمل نہیں ہے، یعنی پالک کا کٹا مکمل نہیں، اس میں پالک کے ساتھ ساتھ گھاس پھوس ہے زیادہ، یا پھر اچھی خاصی مقدار میں آپ کو گھاس پھوس بھی نظر آ رہی، پالک بھی ہے، اور ایک کٹا ہے جو اچھا رکھا ہوا ہے جس میں کوئی گھاس پھوس نہیں ہے، تو آپ کیا بولیں گے؟ وہ فوری رکھ دو، وہ اٹھاؤ جس میں گھاس نہیں ہے، خالص ہو۔ ایک کپڑا خریدنے جاتی ہیں، ایک کپڑا خریدنے جاتی ہیں، اگر اس میں 2-4 سوراخ ہو گئے تو لیں گی؟ نہیں لیں گی، بولیں گی کہ نہیں نہیں اس میں تو سوراخ آ گیا، اس میں تو چھید ہے، یہ ہم قبول نہیں کر سکیں گے یہ ڈریس کو۔ کوئی ڈریس خریدتی ہیں اس میں چھید بنے ہیں، خریدیں گی؟ نہیں خریدیں گی، مکمل خریدیں گی۔ کوئی لباس ہے جو اچھا خاصا ہے لیکن اس میں ایک دھبا آ گیا، ایک دھبا ہے جو کہ اس کا حصہ نہیں ہے، وہ کئی دوسرے ڈریس سے اس کو دھبا لگ گیا، تو دکاندار کتنا بھی بولے کہ نہیں وہ دھبا چلے جائے گا، بولیں گے کہ نہیں نہیں جی ہمیں نہیں چاہیے، دوسرا فریش پیس دو، کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ تو میری بہنوں، غور کرنے کا مقام ہے،
سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے والی بات ہے. کیا اللہ ہمارے ایمان کو ایسی لے لے گا؟ دھبے والے، مکسنگ، گناہوں کے ساتھ ملوث ایمان اللہ کو قبول نہیں ہوگا. اللہ بولے گا جا مجھے خالص چاہیے. تو یہی ہے نا دین خالص. جیسے ہم نے پچھلے سورے میں، سورۃ العنکبوت تھا نا، پچھلا سورہ کون سا تھا؟ سورہ روم میں ہم نے پڑھا تھا نا خالص ایمان والی بات، کہ خالصتاً اللہ کے لیے یکسو ہو کر، خالصتاً اپنے رب کے دین پر ہمیں گامزن ہو جانا ہے. یہ اصل بات ہے کہ خالص ہو. تو اللہ تعالیٰ یہی بتلا رہی کہ حکمت والی کتاب سے وہی فائدہ اٹھاتی ہے جو نیکوکار، رہبر اور سراسر رحمت ہے. نیکوکاروں کے لیے ہے، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے. کس کے لیے ہے؟ نیکوکاروں کے لیے. اور کون ہے نیکوکار؟ اب یہ مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں. تو میری بہنوں، آخرت کے دن پر یقین رکھنا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، یہ بنیادی باتیں اللہ نے بتائی، جو میجر ہے، بڑے بڑے. اس کے بغیر تو مسلمان ہی نہیں ہے بندہ. اس کے بغیر تو مسلمان ہی نہیں ہے بندہ. نماز کو قائم نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو آخرت پر یقین نہیں رکھتا، تو پھر وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اگر جو ایمان لا لیا، نیک اعمال کرا، آخرت پر یقین کرا، اور نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ دیا، آخرت کے اوپر یقین کرا، تو اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہے. واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب لوگ. اب کچھ لوگ ایسے، آئیے اب اصل بات کی طرف آتے ہیں جو آج کا ہم نے ٹاپک بنایا نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو فضول کی باتوں کو خریدتے ہیں بے علمی کے ساتھ، لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکانے کے لیے. تو وہ کون لوگ ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. اب اصل ٹاپک کا اصل جو ہے نا، جو آج کے معاشرے میں، اصل میں کیوں کہہ رہی ہوں، اصل تو سبھی اصل ہے، لیکن میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں، کیونکہ آج کے معاشرے میں کثرت سے یہ گناہ ہو رہا ہے، کثرت سے. جس گناہ کی طرف ابھی اشارہ ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں وہ گناہ کے بارے میں. کیا ہے وہ آیت؟ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو کامیاب نہیں ہونا ہے. پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ کی طرف سے ہدایت، رحمت پر کون ہے؟ محسنین، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے، زکوٰۃ دیتے، اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ لوگ، اور وہی فلاح پانے والے. اب جو فلاح نہیں پانے والیں گے، جن کو فلاح نہیں چاہیے، کامیابی نہیں چاہیے، تو وہ لوگ کیسے ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ایسے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی نشاندہی بتا رہے ہیں. اللہم احفظنا، اللہ مجھے اور آپ کو، ہماری نسلوں کو محفوظ کر لے اس گناہ سے جو اب بیان کرنے جا رہے ہیں ہم، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس گناہ سے. کیا ہے یہ گناہ؟ من یشتری، جو خریدتا ہے، لہو الحدیث. لہو الحدیث کہتے ہیں بیکار بات. لہو کسے کہتے ہیں میری بہنوں؟ غور سے سنیے، بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے یہ، آج کے دور کی بہت ہی اہم آیت ہے یہ. آج کے دور کے لیے بہت کثرت سے یہ گناہ ہو رہا ہے، کثرت سے لوگ خرید رہے ہیں لہو حدیث کو. لہو الحدیث کہتے ہیں بیکار بات. حدیث نبوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے نا، اس کے ذریعے سے میں ایگزامپل دے رہی ہوں آپ کو. حدیث نبوی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. ایک ہوتی ہے لہو الحدیث، لہو یہاں پہ لفظ آیا نا لہو الحدیث، یعنی بیکار بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جیسے کہ حدیث نبوی ہے، سراسر بہترین باتیں ہیں حدیث نبوی کی، تو اسی لیے اس کو حدیث نبوی، خالی حدیث نہیں بولنا، حدیث نبی، حدیث نبوی. یعنی خیر الحمدللہ ہمارے معاشرے میں حدیث کا معنی ہی ہم لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. لیکن بات دراصل یہ ہے میری بہنوں، بعض آپ بولیں گے ارے یہ لہو الحدیث بول رہے ہیں، اس کو بیکار بات کو لہو الحدیث بول رہے ہیں، تو پھر وہ کیا ہے حدیث؟ تو وہ حدیث نبوی ہے. ٹھیک ہے، وہ حدیث نبوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اور یہاں پر جو قرآن میں جو ذکر ہو رہا ہے لہو الحدیث، اس سے کیا مراد ہے؟ فضول بات. فضول بات کون سی ہے میری بہنوں؟ فضول بات وہ ہے جو آپ کو حدیث نبوی سے ہٹا دے، قرآن سے ہٹا دے.
قرآن اور حدیث سے ہٹانے والی چیز لہو الحدیث ہے. قرآن دیکھیے غور سے سنیے تاکہ بات آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آئے, دوسروں کو پہنچا سکیں آپ. لہو الحدیث کسے کہتے ہیں؟ بیکار بات. بیکار بات کیا ہے؟ بیکار باتیں, بیکار باتوں میں ہر وہ چیز آتی ہے جو آپ کو قرآن حدیث سے ہٹا دے. قرآن اور حدیث نبوی سے آپ کو ہٹا دے, وہ چیز آتی ہے بیکار بات, فضول بات. تو لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں, بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ, جو چیزوں کو خریدتے, من یشتری, جو خریدتا ہے لہو الحدیث, بیکار بات کو, لیضل عن سبیل اللہ, تاکہ وہ اللہ کے راستے سے بھٹکا دے لوگوں کو. اب میں آپ کو اگزامپل دوں گی تو بات اور اچھی طرح سے واضح ہو جائے گی, کلیئر ہو جائے گی آپ کو بات. یہ آیتیں کب نازل ہوئی میری بہنوں؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے تھے, لوگوں کو اللہ کے دین کی باتیں سکھاتے تھے, لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے تھے. تو ایک شخص تھا جس کا نام تھا نضر بن حارث. کیا نام تھا؟ یاد رکھیے, نضر بن حارث. نضر بن حارث نے کیا کیا؟ لوگوں کو اللہ کے دین کی بات نہیں سننا, وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سننا, اس کے لیے کیا کیا؟ ایک مغنیہ کو خرید کر لایا تھا, گانے والی کو, گانے والی کو خرید کر لایا. باضابطہ ایک یعنی بڑے بازار سے گانے والی کو خرید کر لایا, اور کہا جاتا ہے کہ یہ ناچنے گانے والی بہت خوبصورت عورت تھی. اس خوبصورت عورت کو اس نے یعنی نضر بن حارث نے, جو رویسائے قریش میں سے تھا, یعنی قریش کے امیر ترین لوگوں میں سے تھا, تو اس نے کیا کیا؟ لوگوں کا شوق دیکھا کہ یہاں پر معاشرے میں بہت شوق ہے لوگوں کو, کس چیز کا؟ گانے بجانے کا, شعر شاعری کا. اور گانے بجانے کا شوق ہے تو کیا کر رہی ہیں یہ قرآن کی طرف یہ وہ لوگ متوجہ ہو رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں شعر شاعری کا شوق ہے, تو یہ تو بہترین کلام ہے, پوری شاعری کا جو ہے نا ٹاپ کا کلام ہے, پورے شاعروں کو پیچھے چھوڑ دیا یہ کلام, اور لوگ بے دریغ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں, قرآن کی طرف. تو نضر بن حارث نے کیا کیا؟ ملک شام سے ایک ناچنے گانے والی خوبصورت باندی غلام کو خرید کر لایا, اور لا کے کیا کیا؟ لا کے مکے میں اس کی محفلیں جمانے لگا, تاکہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہو کر آ جائیں, قرآن سے ان کا دل ہٹے اور یہ ناچنے گانے والی کی طرف اس کا دل آ جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میری بہنوں دیکھیے کتنی خطرناک. آج سے 1450 سال پہلے, 100 برس پہلے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب اس آیت کا نزول ہوا تھا, اس وقت یہ ہوا تھا کہ لوگ قرآن سے ہٹانے کے لیے نضر بن حارث, ایک قریش کے سردار نے یہ عمل کیا تھا. آج ہزاروں نضر بن حارث آپ کو ملیں گے, آج 100 نضر بن حارث آپ کو ملیں گے. آج کے معاشرے میں سب, یعنی ہر گھر میں آپ کو نضر بن حارث ملے گا, جس کی بارے میں اللہ نے کہا اولئک لہم عذاب مہین, اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اس شخص کے لیے جو لہو الحدیث کو خریدتا ہے. کس کے لیے خرید رہا ہے؟ تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک دے. تو وہ ناچنے گانے والی کو اس نے خریدا تھا. آج کا مسلم معاشرے, آج کا مسلم معاشرہ, آج کا مسلمان, وہ بندہ, وہ بندیاں جو موسیقی کی چیزیں خریدتی ہیں, ساز و موسیقی کی چیزیں, گانے کی چیزیں, گانے کے شوقین آج ہمارے بچے گانے لگا لگا کر سن رہے ہیں, شوق سے دلچسپی لے رہے ہیں, موسیقی کے آلات کو اپنے گھر میں لا رہے ہیں, اس سے لذت لے رہے ہیں, اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. گانا بجانا, وہ ساز و سامان, وہ چیزیں جو آپ کو قرآن و حدیث سے دور کر دیں, وہ تمام لہو الحدیث ہے. یاد رکھیے, قصے, کہانی, ڈرامے, ناول, لٹریچر, ایسا بے حیائی, اور یعنی ایسی ایسی چیزیں جو ٹی وی کے ذریعے سے, موبائل کے ذریعے سے ہمارے ہاتھوں میں, ہمارے گھروں میں آ گئی میری بہنوں, لہو الحدیث. حتیٰ کہ بیکار بات, حتیٰ کہ وہ بھی ہے جو گیمز کا کریز ہوتا ہے, گیمز کا کریز ہوتا, بچوں کو دیکھیں گیمز خرید کر لاتے اور گھنٹوں اس میں بیٹھ گئے, اور قرآن انہیں ایک روکھی پھیکی چیز دکھتی ہے. جب ایک گیم میں اتنا مزہ آ رہا ہے, یہ لہو الحدیث میں اللہ نے یہ بیکار باتوں میں کیا کیا, ایک لذت رکھی بندے کو آزمانے کے لیے, اور وہ یہ جب لذت چکھ لیتا تو اسے یہی گندگی اچھی نظر آتی. اچھی چیز جو اسے اچھی نظر نہیں آتی. کہتے نا گدھے کو زعفران کی کیا قدر.
کہتے نا کہ مطلب جانور ہے تو اس کو ایک زعفران کی کیا قدر ہوگی. تو آج ہمارے معاشرے میں ایسے جانور کئی ہو گئے ہیں. اللہ محفوظ رکھے ہماری نسلوں کو کہ لہو الحدیث کو نہ صرف خرید کے لا رہے ہیں بلکہ اس کے دل دادا ہو گئے ہیں. اور ہم بچوں کی کیسی تربیت کریں؟ ہم کیوں نہیں روک رہے انہیں روکیں. گانے سے، بجانے سے، سیریلوں سے، ٹی ویوں سے، لہو الحدیث سے روکیں. آج میری بہنوں یہ لہو الحدیث اچھی طرح سے سمجھ کے جائیں. آج کے درس میں آپ لہو الحدیث کو اچھی طریقے سے سمجھیں. لہو الحدیث وہ ہے جو بیکار بات ہے، اور وہ بیکار باتوں میں اپنے بچوں کو ملوث ہونے نہ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صاف یہاں پر ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں مَن یشتری لہو الحدیث، جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے روک دیے جائیں، بغیر علم کے بغیر، وَيَتَّخِذَهَا ہزوا، اور کیا کرتا ہے وہ اسے؟ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی راہ سے بہکا کر، بغیر علم کے، لیضل عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے بہکاتا ہے بغیر علم، بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا ہزوا، اور اس کو ہنسی مذاق بنا لیتا. کس کو ہنسی مذاق بنا رہا ہے؟ دین کو. جب دین 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 بولے تو ارے کائے کا دین بھائی، مطلب تم فقط دین دین کرتے رہتے، انٹرٹینمنٹ ہے ہی نہیں بولے تمہارے لیے. ایک کام کرو تم نا، مطلب تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ، ٹوپی لگا لے کے پھرو ہمیشہ، وہ دین میں رہو، تم ادھر نہیں آؤ. مطلب دین کا مذاق اڑانے لگتا. ہاں، ہر بات کو اللہ رسول بولنے لگتے. تو یہ دین کا مذاق اڑانا کیا ہے کہ اس کو لہو الحدیث میں بہت پسند، سیریل پسند، ٹی ویاں پسند، میوزک پسند، ڈرامے پسند، یہ پسند، وہ پسند، گیمز پسند، فلاں پسند. اس کی پسند اتنی نکل گئی آگے کہ اب یہ دین کو اس نے مذاق سمجھ لیا. اور اس کا مذاق کیسا ہے دین کے ساتھ؟ ہم بولتے دیکھیے، اگر کوئی آپ سے دوستی کیا، ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ سے دوست، آپ کی دوست ہے، کوئی بھی آپ کی سہیلی ہے، آپ کی دوست ہے، تو وہ آپ کے ساتھ کبھی اچھا رہ رہی، کبھی آپ کو تکلیف پہنچا دے رہی، کبھی دوست کبھی دشمن، کبھی دوست کبھی دشمن. تو آپ کیا بتائیے، کیا مذاق لگا رکھا ہے؟ کہیں گے نا آپ کی کیا مذاق لگا رکھا ہے میرے ساتھ، کیا مذاق ہے یہ؟ کیا آپ دوست ہیں پھر دشمنی بھی کر رہی ہیں؟ آپ دوست بن کے ساتھ رہتی بھی ہے میرے، پھر میرے بد پیچھے میری برائی بھی کرتی ہے، یا پھر مجھے نقصان پہنچانے کی، یعنی دشمنی بھی کر رہی. تو آپ کیا کہتی ہیں، یا تو دوست بن یا تو دشمن بن، یہ کیا مذاق لگا رکھا ہے میرے ساتھ؟ تو میری بہنوں، قرآن بھی ہمیں وہی کہتا ہے. قرآن پہ پوری طریقے سے نہیں چلتا بندہ، مذاق کر رہا ہے اس کے ساتھ، کب کچھ عمل کر رہا ہے، کچھ چھوڑ دے رہا ہے، کوئی چیز سمجھ میں آئی لے لیا، سمجھ میں نہیں آیا بات رکھ دیا. یہ مذاق اللہ کو پسند نہیں. یہ مذاق اللہ کو پسند نہیں. اللہ تعالیٰ اس مذاق کے بدلے میں، وہ مذاق جو بندہ قرآن کے ساتھ کر رہا ہے، کوئی چیز پر عمل کر لیا، کوئی چیز کو چھوڑ دیا، من چاہا اسلام، من چاہا اس کا ایمان، تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی سزا دیں گے. اللہم احفظنا، اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ رکھ لے. اللہ تعالیٰ اسے ایسی سزا دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب نے نچلے درجے میں ڈال کر اس کو عذاب دوں گا. یعنی جو دین کے ساتھ مذاق کرتا نا، کچھ حصے پر عمل کیا، کچھ حصے سے رک گیا. کلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا، یعنی کب جب اسے روشنی نظر آ رہی چل لے رہا، واذا اظلم عليهم قاموا، جب ان کے اوپر اندھیرا چھا جا رہا ٹھہر جا رہا، مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا، کرنا نہیں کرنا ہے، ختم، چھوڑ دو. سمجھ میں آیا تھوڑے دن چلو چل پڑے، سمجھ میں نہیں آیا روک دیے. یہ من چاہا اسلام نہیں ہے. من چاہا اسلام قابل اللہ کو نفرت ہوتی ہے ایسے لوگوں سے جو من چاہی، اپنے من میں آیا کرا، من میں نہیں آیا کر چھوڑ دیا. تو یہ نفس کو کچلنا لازم ہے میری بہنوں. میں نے کئی مرتبہ آپ لوگوں کو ٹپ دی اس چیز کی کہ اگر نفس کوئی بات کہتا ہے کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا، آپ ضرور کریے اس کام کو. اور یہ آپ کے ہی ہاتھ میں ہے، یہ آپ کے کنٹرول میں. اب دوسرا کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا اس بات کو، آپ خود کر سکتی ہیں یہ کام. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی اگر ہم میری بہنوں اپنے نفسوں کو نہیں کچلیں گی، اور من چاہا اسلام نہیں بلکہ رب چاہا اسلام استقامت کے ساتھ جمے نہیں رہیں گی، جب تک ہمیں ہدایت نہیں ملے گی.
یہ لہو الحدیث، یہ گانے بجانے، یہ گیمز، یہ کریز لوگوں کا لہو الحدیث کی طرف، یعنی بیکار بات کی طرف آج کان کھول کے سن لیجئے گا. یہ جو لہو الحدیث ہے اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے بتا رہی کہ یہ اپنانے سے بندہ کیا کرتا، دین کو مذاق میں لے لیتا اور سیریس ہو جاتا گیمز کی طرف، کھیلوں کی طرف، سیریل کی طرف، گانوں کی طرف، بجانے کی طرف. سن لیجئے ان کے لیے وعید، ان کے لیے ڈراوا، اولئک لہم عذاب مہین، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. رسوا، ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، جو کہ آج ہو رہے ہیں. آج کے امت مسلمہ کی حالت دیکھیے، کئی لوگ اپنے آپ کو امت محمدیہ کہتے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن آج ذلیل ہو رہا مسلمان. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس نے دین کو مذاق بنا لیا، اور جو چیز اس کے لیے ایک ہنسی مذاق کھیل ہے، تھوڑی دیر کے لیے ایسا دیکھا تھا تو فوری منہ پھیر لے اس طرف سے، نہیں چاہیے مجھے یہ. لیکن نہیں، کیا کرے گا وہ؟ کیا کرے؟ لہو لعب میں اتنا مبتلا ہو جائے گا، ایسا مگن رہے گا کہ وہ آیت قرآنی، اللہ کے رسول کی باتیں سن کر بھی بہرا بن جاتا. اسے وہ نہیں چاہیے، کیونکہ مزہ نہیں آ رہا نا اس کو. اس میں گانا گاؤ مزہ آ رہا، گانا سنو مزہ آ رہا، سیریل دیکھو بہت مزہ آتا، درس قرآن سننے بیزاری آتی نا. اب وہ اتنی دیر کیا سنیں گے بھائی؟ سیریل ایسا اتنا اٹینٹو ہو کے دیکھتے ہیں، نعوذ باللہ. بعض لوگوں کو نا مجھے دیکھ کے افسوس ہوتا، تکلیف ہوتی ہے کہ یہ بندی اتنی غور سے سیریل دیکھ رہی ہے، اتنی غور سے اگر یہ قرآن سنتی، یا اتنی غور سے، یا اتنے کیا بولتے کانسنٹریشن کے ساتھ اگر یہ اللہ کا کلام سن لیتی تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتی. جنت میں اس کے درجات بلند ہو جاتے، دنیا اس کی کامیاب ہو جاتی، آخرت اس کی کامیاب ہو جاتی. ایسی نہیں سوچو کہ صرف دنیا ہی ملے گی، نہیں، آخرت ہی ملے گی، دنیا بھی ملے گی. دنیا کا سکون بہت بڑی چیز ہے میری بہنوں، سیٹسفیکشن، سکون، اطمینان والی زندگی، یہ نفس مطمئنہ ہو تبھی ملے گی. ورنہ تو ہر چیز میں دل اچاٹ، یہ بھی کر لیا مزہ نہیں آ رہا، وہ بھی کر لیا مزہ نہیں آ رہا، وہ والا حال ہو جائے گا. تو آپ دیکھیں میری بہنوں، جو لوگ غور سے، یعنی سیریل دیکھ رہے ہیں، اتنی غور سے ڈسٹرب نہیں ہونا جی مجھے، یہ تو قرآن کے لیے کہنا چاہیے، یہ اللہ کی بات کو سننے کے لیے کہنا چاہیے. مجھے کوئی ڈسٹربنس نہیں چاہیے، میں غور سے سنوں گی اس بات کو، اور میں اس کو اپنے قلب میں بٹھا لوں گی، عمل پیرا ہوں گی میں. تو میری بہنوں یہ ایمان کی علامت ہے. اب جس کے پاس ایمان کی جس کے پاس جتنی زیادہ ایمان ہوگا، اب بعض بہنوں کو میں نے دیکھا کہ جیسے آپ درس قرآن سننے کے لیے ایسے بیٹھ رہی ہیں، جیسے وہ کہتی بھی ہیں کہ مطلب ہم پورے انتظامات کر لیتے باجی، بیٹھنے سے پہلے، درس سننے کے بیٹھنے سے پہلے سارے انتظامات کر لیتے کہ کوئی گڑبڑ نہیں ہونا، فلاں نہیں ہونا، بالکل اٹینٹو ہو کر سنتے ہیں. حتیٰ کہ اپنے بچوں کو بھی بٹھا لیتے ہیں تاکہ وہ بھی غور سے سنیں. انہیں کچھ بھی یعنی لالچ دیتے ہیں کہ ہم تمہیں یہ دیں گے، وہ دیں گے، فلاں دیں گے، تم اتنی دیر بیٹھو اور غور سے باتیں سنو. تو سبحان اللہ، گھر میں کئی بچے یعنی پہچانتے ہیں کہ اللہ کا یہ کلام ہے، اس میں اللہ نے یہ باتیں بتائی ہیں. بچوں کو بچہ مت سمجھیے میری بہنوں، بچوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گی اللہ کے دین کی بات کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، تو بچے بھی سبحان اللہ بات کو سمجھتے ہیں. تو یہ اللہ کے دین کی طرف ہاں آنا ہے ہمیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی وعید سن لیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسوا کرنے والا عذاب ان کو دوں گا جو لہو و لعب میں مبتلا ہوتے ہیں، قرآنی آیتوں کو، اللہ کے رسول کی باتوں کو بہرے بن کے سنتے، یعنی سنی انسنی کر دیتے ہیں. حالانکہ بہرے بن کے سننا مطلب وہ بہرے نہیں ہوتے، منہ پھیر لیتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں، کیونکہ اس کے سننے سے وہ ایزا محسوس کرتا، تکلیف، ارے کہاں سننا کہاں عمل کرنا. لہٰذا وہ اپنے کانوں میں بوجھ سمجھتا اس کو. جو کہ اللہ تعالیٰ آگے بتلا رہے ہیں، وہ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہے، واللہ مستکبرن، منہ موڑ کے چلا جاتا. اس کو سننا نہیں ہے، اس کو سننا ہے سیریل والی بات، گانوں والی بات، انٹرٹین والی، گیم کھیل رہے ہیں، گھنٹوں گیم کھیل رہے ہیں. بچے آج کل بڑوں کو بھی دیکھو گھنٹوں گیم میں لگے ہوئے، ڈسکشن بھی ہو رہا ہے، یہ گیم دیکھیں کتنا زبردست رہتا، یہ کھیلے کبھی آپ، یہ کھیلو وہ کھیلو. یہ لہو الحدیث ہے، یہ بیکار چیز ہے. یہ بیکار چیز میں جتنے زیادہ آپ ملوث ہوں گے اتنے ذلیل رسوا ہوں گے دنیا میں. کیوں؟ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کی بات ہے. اللہ کہتا ہے
اولئک لہم عذاب مہین، انہی کے لیے، اولئک مطلب یہی وہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، خالی اللہ تعالیٰ لہم عذاب مہین دے سکتے تھے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے رسوا کرنے، مہین کہتے ہیں رسوا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ کہہ سکتے تھے کہ ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہی ان کو یہی وہ لوگ ہیں، یعنی پرٹیکولر وہ لوگ جو سیریلاں دیکھتے، ڈرامے دیکھتے، بے حیائی، ناچ گانا، بیکار چیزیں جس سے کہ کوئی رزلٹ نہیں ہے آپ کا، آپ ایسی چیز دیکھ رہے ہیں جس سے کوئی سیکھ نہیں ہے آپ کو، کوئی رزلٹ نہیں ہے اس کا، اور یہ دیکھنا نہیں بھائی، بس ٹائم پاس کو دیکھ رہے ہیں، آج کل ہے نا پاکستانی سیریلوں کا کریز، اللہ محفوظ رکھے، وہ دیکھ ٹھیک ہے، دیکھ نہیں چھوڑیں گے، دیکھیے اللہ کے وعید کو سن کے دیکھیے، یہ وعید کو بھی سن لیجئے، اللہ کہتا ہے رسوا کروں گا، یعنی ذلیل کر دوں گا دنیا میں، اور یہ ہو بھی رہے ہیں، مختلف انداز سے ذلیل ہوتے ہیں، مختلف انداز سے ذلیل ہوتے ہیں، اور اللہ کر بھی رہا ہے ایسے مسلمانوں کو جو سو کالڈ مسلمز ہیں، بس ہے نام کے مسلمان، لیکن لہو الحدیث میں وہ مبتلا ہیں، تو نعوذ باللہ ان کے لیے دردناک وعید یہ ہے میری بہنوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے یہ کہتا ہے کہ یہ لہو الحدیث کی طرف متوجہ ہیں، قرآن کو کانسنٹریشن سے نہیں سنتے، روزانہ قرآن کو کانسنٹریشن سے پڑھتے نہیں، سنتے نہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، اللہ کے دین میں اتنے انہماک کے ساتھ، اتنی توجہ کے ساتھ لگے ہوئے نہیں رہتے جتنی توجہ کے ساتھ وہ لہو الحدیث میں لگے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ یہ اس کو لہو الحدیث سنا ہے، ٹھیک ہے جا، تیرے لیے رسوائی ہے دنیا میں، اللہم احفظنا اللہم احفظنا۔ ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے لہو الحدیث والوں کا کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہے، وَاللَّہ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، منہ موڑ کر ایسے چلے جاتے جیسے کہ انہوں نے سنا ہی نہیں، كَأَنَّ فِي أُذُنِهِ وَقْرًا، جیسے کہ ان کے کانوں میں ڈانٹ لگا ہوا ہے، یعنی سن کے بھی بہرے، سن کے بھی بہرے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ ایسا تکبر کرتا ہوا منہ پھیر کے چلے جاتا، گویا اس نے سنا ہی نہیں، گویا کہ یسمع کأن فی اذنیہ وقرا، جیسے کہ اس کے دونوں کانوں میں ڈانٹ لگا ہوا ہے، فبشرہ بعذاب علیم، اب اللہ تعالیٰ بتا رہی اس کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے، اللہ اکبر، بشارت دے دو اس کو، خوشخبری دے دو، بول رہے خوش ہے نا یہاں پہ، سیریلوں میں، ڈرامے میں، گانوں میں، ریلز اسکرول کرنے میں، انسٹاگرام فلاں پہ، اس پہ اس پہ وہ اس پہ فلاں پہ ریل آ رہی ہے، اس پہ ریل آ رہی ہے، اس پہ کیا آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ ریلز دیکھ رہا ہے ہنسی مذاق کے، چھچورے پن کے، اچھے برے سبھی آتے جا رہے ہیں، ایک لمحے میں قرآن چل رہی، ایک لمحے میں ایسا انگلی سے اشارہ کرا کہ قرآن چل رہی، انگلی سے اشارہ کرا کہ کیا ہو رہا ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، انگلی سے اشارہ کیا کہ بے حیائی ہے، انگلی سے اشارہ کیا کہ نیکی بھی، تو بولتے کہ ناجی اس میں تو نیکی بھی ہے نا، ہم تو خالی بہت تھوڑا ہی نہ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک گلاس میں خالی ستن دودھ کے ساتھ تھوڑا سا گندگی پیخانہ ڈال کے دے دے، پیے گی؟ پیے گی؟ نہیں پیے گی نا، کیوں؟ چھی کہے گی، کیوں بھائی؟ ایک تھوڑا اچھا ہے تھوڑا برا ہے، لے لینا، اچھا بھی ہے برا بھی ہے، لے لے، نہیں لیے گی، کیوں؟ کیونکہ نہیں جی وہ تو گندا غلیظ، تو اچھائی میں برائی کبھی ملوث نہیں ہو سکتی میری بہنوں، دو ایک جگہ نہیں ہو سکتے، گندگی اور اچھائی ایک جگہ نہیں ہو سکتے، آپ کہیں گے نہیں میں تو اس میں قرآن بھی سن رہی ہوں، اس میں، ارے سبحان اللہ، کیسی عقلیں ہو گئی ہماری، ایسے ایگزامپلس دے کے بولنا پڑ رہا ہے لوگوں کو، ہے نا، دیجیے لوگوں کو ایگزامپل دے کے، میں آپ کو کیوں سنا رہی، آپ دوسروں کو سنائیے، بولیے ان کو، الحمدللہ آپ نہیں دیکھتی، ثم الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے، اگر دیکھتی ہیں تو پھر یہ ایگزامپل لیجیے کہ کوئی خالصتاً ایک گلاس آپ کے پاس پانی ہے، دودھ ہے، کچھ بھی ہے جو آپ کو پینا ہے، اس میں کوئی گندگی ڈال دیا لا کے، پیئیں گی نہیں پیئیں گی نا، تھوڑی چھ بولے کہ ارے نہیں جی تھوڑی سی گندگی ہے، نہیں وہ کبھی کبھار آ جاتا ہے، بڑے گانے ناچ گانے وغیرہ کبھی کبھی آ جاتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کبھی کبھی آ جاتے ہیں، تو یہ بھی تھوڑی سی گندگی نا، ایکسپٹ کرو اس کو، کریں گے نہیں کریں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، بہرحال
بہرحال یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے جو لگا نہیں رہتا، قرآن حدیث کی طرف جو برابر متوجہ نہیں ہوتا، کانسنٹریشن کے ساتھ کثرت سے قرآن حدیث کے علم کی طرف نہیں رہتا اور لہو الحدیث میں مبتلا رہتا، تو اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ پر اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان لوگوں کا حساب ایسا ہے، وہ لوگ کے سامنے جب قرآن کی آیتیں اور تلاوت کی جاتی تو وہ منہ پھیر لیتے جیسا کہ سنائی نہیں دے رہا ان کو، واللہ مستکبرن، اکڑ کے پلٹ جاتے، کان نفی اذنہ وقرا، جیسے کہ ان کے کانوں میں ڈانٹ لگا ہوا ہے۔ تو پھر وہ فبشروا بعذاب علیم، خوشخبری دے دو ان کو دردناک عذاب کی۔ ان الذین آمنوا، اب دیکھیے سبحان اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے، لہم جنات النعیم، جو یہ کاموں کو چھوڑ دیے، لہو الحدیث کو چھوڑ دیے، گیمز کو چھوڑ دیے، سیریلوں کو چھوڑ دیے، گانوں کو چھوڑ دیے، موسیقی کو چھوڑ دیے، رنگ ٹون بھی موسیقی والی نہیں رکھنا، رنگ ٹون بھی اندر جو میوزکوں والی رنگ ٹون رکھتے ہیں، وہ سنتے ہی یعنی تکلیف ہو آپ کی کان میں۔ دیکھیے میری بہنوں، دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو آپ کو اچھائی سے تکلیف ہو یا تو برائی سے۔ آپ بولیں گے نہیں نہیں مجھے تو کس سے برائی سے بھی تکلیف نہیں ہوتی، اچھائی سے، ایسا نہیں رہتا، سوال ہی نہیں ہے۔ کوئی دو چیز میں سے ایک ناگوار ہوتی ہے آپ کو، ایک گوارا ہوتی۔ تو چیک کریے اپنے آپ کو، اگر آپ کو میوزک سے نفرت ہو رہی تو گویا سمجھیے سبحان اللہ الحمدللہ، میں میوزک سے نفرت کر رہی ہوں تو گویا میرے اندر ایمان ہے۔ میوزک آ رہی، نفرت نہیں ہو رہی، ادھر سے ٹن ٹن بج رہا ہے، ادھر سے ٹن ٹن بج رہا ہے، یہ بج رہا ہے، وہ بج رہا ہے، آپ کو مطلب اتنا کانسرٹ نہیں، ہاں آج کل عام بچ ہو گیا، سنتے سنتے عادت ہو گئی۔ عادت نہیں ہو، نفرت ہو گناہوں سے۔ گناہوں سے نفرت ہونا ایمان کی علامت ہے۔ تو ایمان والے، عمل صالح والے کون ہیں میری بہنوں؟ جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، گناہوں سے ان کو نفرت ہوتی ہو، تو جنات النعیم، وہ نعمت بھری آرام دہ جنتوں میں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے، وہو العزیز الحکیم۔ اللہ یہ جو وعدہ کر رہا نا کہ گناہ گاروں کو لہو الحدیث خریدیں گے، لہو الحدیث میں مبتلا رہیں گے، ان کو رسوا کر دوں گا، دنیا میں ذلیل کر دوں گا، واقعی میں اللہ کا وعدہ حق ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کیسے لوگ دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں تم کو جنت دوں گا، نعمتوں بھری جنت دوں گا، نعمتوں بھری بھرپور ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا، واقعی میں اطمینان کی زندگی بھی دے گا، جنت بھی دے گا، دنیا کی عزت بھی دے گا، وہ چیز بھی وعد اللہ حقاً، واقعی میں ہم حق پا رہے ہیں اس کے وعدے کو، سبحان اللہ۔ وہو العزیز الحکیم، کیونکہ وہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ وہی ہے رب خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، تم دیکھتے ہو کہ زمین آسمانوں کو اللہ نے بغیر ستون کے پیدا کیا، تم نے دیکھ رہے ہو، اس نے زمین میں میخیں گاڑ دی، فی الارض رواسیا ان تمید بکم، کہ وہ تم کو جنبش نہ دے سکے۔ اللہ نے گاڑ دیا پہاڑوں، کیا کیا نہیں کیا اللہ نے میرے آپ کے لیے، کیا کیا نہیں کیا۔ آسمانوں کی تخلیق کی بغیر ستونوں کے، ایسی تخلیق کا اس کا شاہکار دیکھیے، نظریں اٹھائیں آسمان پہ تو سبحان اللہ، کئی آسمان کے اندر آپ کو اللہ کی تخلیق کے مظاہرے نظر آئیں گے، اللہ کی تخلیق کی خوبصورتیاں نظر آئیں گے۔ اللہ نے جب اتنا کچھ کیا ہمارے لیے، ہم نے کیا کیا اللہ کے لیے؟ غور کرنے کا مقام۔ اللہ نے پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی تاکہ وہ ہمیں جنبش نہ دے سکے زمین، وبث فیہا من کل دابہ، ہر قسم کے جاندار زمین میں پھیلا دیے، جس سے ہم انواع و اقسام کے جانور زمین میں جو کہ انسان کھاتے بھی، اس کو سواری بھی کرتے، چیزوں کے لیے استعمال کرتے، زینت کے لیے رکھتے، سبحان اللہ، کئی چیزیں اس کے لیے ہے انسان کے لیے جو اللہ نے بکھیر دیے ہیں، اپنے تخلیق کے موتی اللہ نے بکھیر دیے ہیں، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ایسا پیارا رب، شکر سے ہمارے آنکھ میں آنسو بھرائے میری بہنوں، اس رب کے شکر کے لیے دل سے شکر ادا کریں کہ میرے رب نے میرے لیے اتنی نعمتیں دی، اللہ مجھے توفیق دے کہ تیری نعمتوں کا حق ادا کرنے والی میں بنوں۔ اللہ میں استعمال تو کرے، لطف اندوز ہو رہی ہوں آسمان کی تخلیق کو دیکھ کر، لطف اندوز ہو رہی ہوں تیری بارش کی رحمت کے خطروں سے، لطف اندوز ہو رہی ہوں میں سبحان اللہ تیری بارش کے پانی سے، لطف اندوز ہو رہی ہوں میں تیرے قدرت کے نظاروں سے، تیری ہر وہ تخلیق جو میں نے پائی اور میں نے بھرپور اس کا فائدہ لیا۔
اللہ توفیق دے ہمیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار کرنے والے بندے بنے. اللہ نے آسمانوں کی تخلیق کر دی بغیر ستون کے، ایسی خوبصورتی سے سجا دیا، اور ہر قسم کے جاندار بھی پیدا کر دیے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے ہی نازل کیا نا تیرے لیے زمین سے پانی، آسمان سے پانی برن اللہ تعالیٰ. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. اور وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے وہ ہم ہی ہیں جو آسمان سے پانی برسا کر زمین میں ہر قسم کے نفیس جوڑے اگا دیے. یعنی ہر قسم کا جوڑا ہوتا ہے، پھلوں کا، میووں کا، یعنی انسانوں کا، ہر جانوروں کا، ہر قسم کے اللہ نے جوڑے پیدا کر دیے. کل زوجن کریم، ہذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی تخلیق. فارونی، اللہ تعالیٰ بتاؤ مجھے، ماذا خلق الذین من دونہ، اللہ کے علاوہ کون ہے جو دوسری مخلوق کو دوسرا جو مخلوق کو پیدا کرے؟ ہے کوئی کسی مخلوق تو دکھاؤ. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دکھاؤ کسی کوئی مخلوق ہے کیا، جن کی تم عبادت کر رہے ہو نا اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ چھوڑ کر مدد کے لیے پکارتے ہو. جیسے یہ میری تخلیق ہے، ان کی بھی تخلیق بتاؤ تم جن کی عبادت کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر. کچھ نہیں. بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. یہ ان کی گمراہی ہے، یہ ان کی ضلالت ہے، جو یہ اپنے ضلالت کے اندھیروں میں گم ہے، اللہ کی طرف نہیں آتے، اللہ کی بات کو نہیں سمجھتے. ہاں لہو الحدیث میں مبتلا رہیں گے، اللہ کی بات کی طرف نہیں آئیں گے، بیکار باتوں میں رہیں گے. ہم کہتے ہیں نا بیکار باتوں میں مت بیٹھو جی، بیکار باتیں نہیں سن. آج کی نسلوں کو تو خاص کر محفوظ کرنا ہے میری بہنوں. آج کے نسلوں میں بیکار چیزیں، بیکار باتیں، بیکار افعال، بیکار حرکتیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ ایک تعجب نظر آ رہا ہے ان کو دیکھ کر کہ یہ کس راہ رو پہ جا رہے ہیں. ان کو بچانا لازم ہے، ورنہ ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی میری بہنوں. نسلوں کو بچانا لازم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ جو لہو الحدیث کو اپناتا ہے تو اس کے لیے کیا بتا رہی؟ دردناک عذابن مہین، رسوا کرنے والا، دردناک مہین، رسوا کرنے والا. تو آج ہم نے آج کے اس درس میں بہت ہی خطرناک وعید اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنی ہے، اور اس وعید سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے ایمان والوں کو. تو لہٰذا ہم ایمان لائیں گے، اعمال صالح کریں گے، اور یہ جتنی باتیں قرآن میں ہمیں بتلائی جا رہی ہیں اس سے جو خطرناکی ہے اور جو بڑے بڑے گناہ ہیں جس کے تعلق سے اللہ نے صریح طور پر اچھی طریقے سے کلیئرلی ہم کو سمجھا دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب کرے کہ ان باتوں کو ہم سمجھیں اور اس پر غور کریں اور دوسروں تک پہنچائیں. اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. انشاءاللہ کل بھی ہمارا نیکسٹ درس ہمارا سورۃ اللقمان کا ہی ہوگا انشاءاللہ، اور اس میں بھی بہت زبردست نصیحتیں ہیں حکیم لقمان کی، اور یہ بہت ہی پیاری آیتیں ہیں. اب جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ حکیم لقمان کی اس میں حکمت بھری باتیں ہیں، تو یہ پہلے رکوع میں نہیں تھی، دوسرے رکوع میں یعنی کل والے رکوع میں ہوگی انشاءاللہ. آیت نمبر 12 سے لے کے 19 تک بہترین حکمت بھری باتیں ہیں حضرت لقمان علیہ السلام کی. تو انشاءاللہ کل کا درس بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری وہ بہنیں جو کوشش کر رہی ہیں اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو لانے کی، اب ہمارے لنکس کو فارورڈ کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نیت میں اخلاص عطا فرمائے، ان کو ثواب دے اس بات کا کہ وہ لوگ الحمدللہ کوشاں ہیں. تو میری بہنوں آپ تمام بھی اٹینڈ کریے اور دوسروں سے بھی بتائیے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے اور قبول کرے. اللہم آمین یا رب.